السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 تا 126 پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات ساتھ چند باتوں کے فَأَتَمَّ پس انہوں نے پورا کیا ان کو یعنی ان باتوں کو۔ قالا تو فرمایا انی بے شک میں جاعلُکا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جاعلو بنانے والا ہوں کا تجھ کو للناسی لوگوں کے لیے امامہ پیشوا۔ قالا انہوں نے فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد ظالمین ظالموں کو۔ بامحاورہ ترجمہ سن لے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست یعنی مشرکین جو تھے، یعنی تینوں گروہوں جن کا اوپر ہم ذکر پڑھ چکے ہیں بار بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، یعنی کہ یہ تینوں کے تین اپنا رہبر مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے ہمارا جو مذہب ہے اس وقت ہم نے پکڑا ہوا ہے اسی کے حامی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بھی بتایا کہ ان کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، یعنی وہ پکے موحد تھے اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت بی بی سارہ سے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بی بی ہاجرہ سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ آپ نے بھی پڑھا ہو کبھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں بنی اسرائیل، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں کہ جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کی پوری صورت جو ہے قرآن پاک میں جن کے نام سے ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ایک اور مطلب بیٹے تھے حضرت اسحاق سے تھے، جو اسرائیل ان کا لقب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، یعنی حضرت اسحاق جو ہیں وہ بنی اسرائیل جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے کہ انہی کو صرف حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو وہ بنی اسرائیل جو تھے یعنی ان کی جو اولاد تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ انہی کو حاصل ہے، یعنی ہمارے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے سلسلہ تو یہ ہمیں ہی حاصل ہے، یعنی بنی اسرائیل میں ہی نبی آئے گا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں آ سکتا، کسی اور کی پشت میں نہیں آ سکتا۔ تو ایسا کوئی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی ان کی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، یعنی ان کی وراثت نہیں ہے،
اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صریح لفظوں میں بھی کہہ دی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تھی کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا تھا نا، اور یہ ثابت بھی ہو گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی، ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہ سکتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرما لیا تھا۔ اسی موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا منصب دینے کا، اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ فرما دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا تھا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کے دینی پیشوائی ان کو ہی دے دی جائے، جیسا کہ ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ بار بار وہ کیا کر رہے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ نے دیکھا، ان کی باتیں پڑھی۔ اسی لیے ہمارے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب جالنا ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابہ، ثواب کی جگہ، ثواب کہتے ہیں جس کی طرف جو چیز لوٹ کے آتی ہے، تو مثابتاً کا مطلب کہ جس کی طرف لوٹ کر لوگ جاتے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم پکڑ لو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہاں پہ من کا مطلب ترجمہ جو ہے سے بنتا ہے، لیکن ہم نے اپنی زبان میں جب سے کہنا ہے تو ترجمہ سیٹ نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہم لوگ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم پکڑو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ یا جائے نماز۔ وعہدنا اور عہد لیا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اب طرف کے بجائے ہم سے پڑھیں گے یہاں پہ، کیونکہ ہماری زبان اردو میں سے ہی صحیح ہو رہا ہے۔ ان طاہرہ یہ کہ وہ پاکیزہ رکھیں، طاہرہ تثنیہ کا صیغہ یعنی دونوں کے لیے کہ وہ دونوں پاکیزہ رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، لطائفینہ واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفینہ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے، ورکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی ان کے لیے پاکیزہ رکھیں وہ میرے گھر کو۔ یہ بھی ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہاں پہ اب بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کی تشریح سن لیں، تفسیر سن لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد الحرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے، نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ جائز ہے، یعنی کوئی اگر خدا نخواستہ خود پنگا لیتا ہے تو اس کے دفاع میں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے وہاں پہ، نہ کوئی خود رو پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، یعنی جو خود سے اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے
اور 2 رکعتیں پڑھے۔ ان رکعتوں کا اسی جگہ پر پڑھنا افضل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے رب میرے، رب اجعل اے رب میرے تو بنا، اجعل تو بنا، اجعل کا مطلب یہ ہے امر حاضر کا صیغہ کہ تو بنا دے ہاذا اس بلدن شہر کو، آمنن امن والا، ورزق اور تو رزق دے، یہ بھی امر حاضر کا صیغہ ہے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من ثمراتی پھلوں سے، من جو کوئی بھی آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، یعنی ان سب لوگوں میں سے جو بھی ایمان لائے ان کو پھلوں سے رزق بھی دے، باللہ من آمن منہم باللہ جو بھی ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قالا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر اور جو کوئی کفر بھی کرے، فَأُمَتِّعُهُ پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر استرُّ میں اس کو مجبور کر دوں گا، میں مجبور کر دوں گا اس کو، الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی، اور بئسا کیا ہی برا ہے، مصیر ٹھکانہ، کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، یعنی مکہ کو، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق بھی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ جب تک وہ دنیا میں ہے وہ اس کا فائدہ اس شہر کے امن اور شہر کے پھلوں کے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا اس کی وجہ سے جو وہاں پہ پھلوں کا رزق تھا، اس کے لیے جو یہاں پہ جو بھی رہنے والا ہوگا چاہے وہ کافر ہی ہوگا تو وہ رزق کا بھی مزہ اٹھائے گا، لطف اٹھائے گا، لیکن جب تک اس کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ مر جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پھر میں شدید عذاب کی طرف، بدترین عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، یعنی لے جاؤں گا کھینچ کے، اور پھر فرمایا کہ یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ سے، یعنی بیت اللہ کی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ربنا، اور یہاں پہ وہ دعا بھی فرما رہے تھے۔ اب بریکٹ میں آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ یہی ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے دونوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیا دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے کہ یا رب ہمارے تو قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو، یعنی اس وقت کا تصور کر لو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور وہ دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے یہ قبول فرما، یعنی یہ خدمت قبول فرما کہ بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ بیت اللہ جسے اب آج کل ہم لوگ کعبہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کچھ حوادث روزگار سے وہ منہدم ہو چکا تھا، یعنی ٹوٹ چکا تھا اور بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے یعنی کعبہ کو سرے سے یعنی اثر نو تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا، جو پہلے موجود تھی وہاں پہ ہی ان کو حکم دیا گیا کہ جو ان کی جو ہے بنیادیں وہاں پہ موجود ہیں انہی کو کھڑا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم اس سے آگئے